ظاہر بن حرام ایک صحابی گزرے ہیں رضی اللہ عنہم. ان کا تعلق بنو غطفان کے ساتھ تھا، اور بنو غطفان جو تھے وہ مدینہ منورہ شہر سے باہر گاؤں میں آباد تھے، اور یہ بھی دیہات میں رہنے والے تھے اور دیہاتی تھے، بدو تھے. اور یہ اکثر کیا کرتے تھے کہ جو شہر سے باہر لوگ آباد ہوتے تھے دیہات سے، وہ اکثر شہر میں آ جایا کرتے تھے اور شہر میں اپنے گاؤں سے لاتے تھے سوغاتیں اور شہر میں بیچا کرتے تھے. ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نہ تو مالدار تھے، نہ خوبصورت تھے، اور نہ ہی کوئی بڑا سٹیٹس تھا ان کا، لیکن ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے تھے. اور اس سے بھی بڑی بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں. اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام. تو بہت بڑی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا محبت کیا کرتے تھے، ایک خاص تعلق تھا. ایک مرتبہ ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ اپنے گاؤں سے آئے اور مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ سوغاتیں لے کر آ گئے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ گاؤں سے جو لوگ لے کے آتے ہیں چیزیں، وہ شہر میں ان کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، سستی بھی بیچ دیتے ہیں اور خالص بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی گاؤں سے آ رہا ہو تو اس سے کہتے ہیں بھائی شہد لے آنا، کیونکہ شہر میں آپ کو شہد کئی دفعہ خالص نہیں ملتا. اسی طریقے سے دودھ لے آتے ہیں، اسی طریقے سے سبزیاں لے آتے ہیں کہ وہ خالص ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اکثر چیزیں لے آیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے جو شہر تھا اس میں بازار تھا، اس بازار میں وہ چیزیں بیچا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے. ایک دن اس طرح ظاہر رضی اللہ عنہ اپنے گاؤں سے کچھ چیزیں لے کر آئے اور بازار میں کھڑے ہو کے انہیں بیچنا شروع کیا. اس دن وہ چیزیں بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا بے تکلفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب آئے تو آپ نے آ کر ان کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. تو جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو ظاہر رضی اللہ عنہ ایک دم سے گھبرا گئے. اوبیسلی کہ اب کوئی انسان کھڑا ہو اور اچانک کوئی سے پیچھے سے آ کے آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے تو انسان گھبرا جاتا ہے. تو وہ گھبرا گئے کہ بھئی کون ہے، انہوں نے بولا کہ بھئی کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو تھوڑی دیر میں جب ظاہر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کی اور آپ کے جو ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو محسوس کی، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یوں رکھا ان کی آنکھوں پہ اور کہا کہ بھئی کون ہے جو اس غلام کو خریدے. مذاق سے بولا کہ کون ہے اس غلام کو جو خریدے. تو ظاہر رضی اللہ عنہ نے بھی مذاق میں رپلائی کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ جیسے کھالے کلوٹے کو کوئی کون کیوں خریدے گا؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں، مجھے کسی نے خرید کے اپنا نقصان کرنا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ظاہر، ایسا مت بولو، تمہاری اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے کیونکہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے تکلف بھی ہوتے تھے، مذاق بھی کیا کرتے تھے. ہماری طرح وہ خشک مزاج نہیں تھے کہ ہم تھوڑا سا دین پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب دین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیریس سا فیس بنا کے ہم بیٹھ جائیں گے اور مذاق بھی نہیں کر سکتے اور لوگوں کے ساتھ ہنسنا بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مسکرانا بھی بند کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ ایسے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، ان کا خیال بھی کیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے. اب اس واقعے میں بھی ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا کالا کلوٹا سا ہوں، مجھے کوئی خرید کر اپنا نقصان کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا کہ نہیں، ایسا مت کہو، تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اللہ کے ہاں اگر قیمتی بننا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جتنا آگے ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہوگی. اور ویسے بھی اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا ہے
وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے، جو تقوی والا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنے والا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنے والا۔ جو شخص بھی تقوی میں جتنا آگے ہوگا اللہ کے ہاں اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے ساتھ ایک خاص رویہ رکھتے تھے، مساکین کے ساتھ زیادہ قریب رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغونی بضعفائکم، تم مجھے اپنے ضعفاء میں ڈھونڈو، اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہے، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ تو حقیقت میں جو مساکین ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب ہم اس پہ چلیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوگی۔ اور دوسری بات، ہمارے اپنے دل بھی نرم ہوتے ہیں جب ہم مساکین کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، جب اپنے غریب لوگوں کے ساتھ قریب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ تو مساکین کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اپنے برابر کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے اسٹیٹس کے ہیں، جو معاشرے میں آپ کے سیم لیول کے لوگ ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے، ان سے بھی آپ بے شک تعلق رکھیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مساکین اور غرباء کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ کہ جو ہمیں اس چیز سے پتہ لگتی ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھنا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو فوراً اس کے منہ پہ بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی نظر آیا اسے کہ اوہ تمہارا رنگ تو بڑا کالا ہو گیا، کوئی ذرا سا ویٹ جس نے گین کر لیا اس کو تم اتنے موٹے ہو گئے ہو۔ جو بھی یہ عیب ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں لوگوں کے اندر عیب نہیں بیان کرنے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس چیز سے دور رکھنا ہے کہ لوگوں کے عیب بیان کریں۔ تو ایک چیز یہ پتہ لگی کہ لوگوں کے اندر عیب جو ہیں وہ بیان نہیں کرنے، اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب بھی ہے تو اس کے سامنے اس کے منہ پہ ایسی بات مت کریں۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے اور اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری دنیا کے اندر بھی خیر و برکت دے گا، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں جن چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خود زندگی گزاری، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق تھے، انہی اخلاق کے مطابق ہم اپنے اخلاق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔